لله الحمد لحضرة الجلالة والنات لخاتم الرسالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کی زبان ہی رکھتے ہیں ضابطے جس کے، شریعت کی زبان ہی رکھتے ہیں ضابطے جس کے، نبی کی سمت ہی جاتے ہیں راستے جس کے، فرشتے بھی سر جھکا لیتے ہیں جس کی عدالت میں، بکھر جاتی ہیں شیطانوں کی طاقت ذکر سے جس کے، شمشیر بے نیام کے ساتھ جب وہ میدان میں للکارے تو جہاں کی وسعتوں میں گونجنے لگیں دبدبے جس کے۔ سامعین محترم، آج کی اس پروگرام کے اندر آج میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ میرا موضوع سخن ہے حضرت عمر بحیثیت عظیم فاتح۔ رب اصحاب محمد سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، علامہ ذہبی کے تحقیقی قول کے مطابق واقعہ فیل کے 13 برس بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ کے گھر جنم لیتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حفص، لقب فاروق جو کہ دربار نبوت سے عطا کیا گیا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ ہے۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی کے مطابق سن 6 ہجری 27 سال کی عمر میں اور ابن سعد کے مطابق 26 سال کی عمر میں اپنی بہن فاطمہ کا قرآن سن کر سورۃ طٰہٰ کی برکت سے شہنشاہ دو جہاں کے دولت کدا پر حاضر ہو کر مراد پیغمبر بن کر 39 مردوں 11 یا 30 عورتوں کے بعد 40ویں عدد کی تکمیل کرتے ہوئے قصر اسلام میں داخل ہو کر نبی کی دعا کا مصداق اور اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام کا جواب بن کر اسلام کے کارکن ہونے کی حیثیت سے مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں آنے کے بعد آپ کو ایسی پذیرائی ملتی ہے، آئے تھے تو 40ویں نمبر پر، لیکن رب کریم کے انتخاب نے ثانی اثنین کے مصداق کا ثانی ٹھہرایا۔ آج عمر اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کعبۃ اللہ میں نماز بھی اعلانیہ پڑھی جانے لگی۔ آج فقط اہل زمین ہی مسرور نہیں بلکہ ملا علی قاری کے مطابق استبشر اہل السماء باسلامہ، قدسی ملائکہ بھی جس کی آمد پر شاد یعنی بجانے لگے ہیں۔ آج عمر کے اسلام نے کفار پر سب سے پہلی کالی ضرب لگا دی۔ آج اعلانیہ طور پر عمر اسلام میں داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ میں نماز بھی اعلانیہ پڑھی جانے لگی، جس کا کسی شاعر نے یوں نقش کھینچا: جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پر نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، خدا سے نبی نے مانگا اسی لیے عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ سامعین محترم، حضرت عمر کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن نے 20 مقامات پر جن کی موافقت کی، بیان القرآن کے مطابق اشداء علی الکفار کا مصداق حضرت فاروق اعظم ہیں اور دربار نبوت سے حق کی گواہی ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی بھی حضرت عمر کے بارے میں ہے۔ ذرا توجہ کریں، سن 13 ہجری 26 جمادی الثانی بروز منگل عظیم فاتح جانشین صدیق اکبر ایک خلیفہ عادل ہونے کی حیثیت سے تخت خلافت پر براجمان ہوتے ہیں تو تاریخ اسلام کے سفید اوراق پر ایک تابناک باب کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک طرف دنیا اسلامی ان کی عدالت کی معترف تو ساتھ ہی دوسری طرف دنیا کفر
اس کی فتوحات کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ مشہور انگریز مورخ برنارڈ لیوس کے منہ سے نکلے ہوئے جملے کہ محمد عربی کے مذہب اسلام پھیلانے کا تمغہ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ حضرت فاروق اعظم ہیں، جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں سلطنت اسلامی کی حدود کو وسیع کر دیا۔ حضرت عمر کی صلاحیتوں کو ماننے کی ایک زبردست دلیل ہے یہ عظیم فاتح 13 ہجری کو برسر اقتدار آنے کے بعد 14 ہجری سے ہی فتوحات کا آغاز کرتے ہوئے دمشق کی تمام سرحدوں تک سلطنت اسلامی کو پھیلا دیتا ہے۔ سن 15 ہجری میں قادسیہ کے میدان میں حضرت سعد بن وقاص 1,20,000 لشکر کے کمانڈر رستم کو میدان جنگ میں شکست دینے کے بعد اسلامی سرحد قادسیہ تک پھیلا دیتے ہیں، تو دوسری طرف یرموک کا میدان 5 رجب کو 2,40,000 فوج کے ذمہ دار ہرقل کی شکست کا نظارہ کرتے ہوئے غازیان حق کی قدم بوسی کرتے نظر آتا ہے۔ سن 20 ہجری میں اگر ایک طرف فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رومی جنرل اطرابون کو شکست دے کر موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے سلطنت اسلامی کی حدود مصر تک پھیلا دیتے ہیں، تو دوسری طرف سن 21 ہجری میں 1.5 لاکھ فوج آرمی کے چیف الفیخزان میدان کو میدان نہاون میں حضرت سعد بن وقاص شکست خوردہ کر کے نہاون کے بارڈر پر عالم اسلامی گاڑ دیتے ہیں۔ سن 23 ہجری میں اگر ایک طرف حکم فاروقی کی تعمیل کرتے ہوئے عبد الرحمن بن ربیہ ترکی کے بادشاہ بلنجر کو سلطنت اسلامی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں، تو دوسری طرف عظیم صف شکن مجاہد سلمہ بن قیس اشجعی کردوں پر قہر خدا بن کر نازل ہوتے ہیں۔ سن 14 ہجری سے شروع ہونے والی فتوحات کی انتہا جب کردوں پر غارت گری کرنے پر ختم ہوتی ہے تو سلطنت اسلامی کی حدود تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر پھیل جاتی ہے۔ تقریباً 22 لاکھ مربع میل کا ایسا عظیم فاتح جس نے سلطنت اسلامی کی حدود بیت اللہ سے مسجد اقصی تک پھیلا دی، ایسا عظیم فاتح جو انسانوں پر حکمرانی کے ساتھ دریائے نیل پر بھی حکمرانی کرے، جس کا قول ہے اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو کل عمر کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے تو جرمن مستشرق مائیکل ہارٹ معروف انگریز نے کہا تھا اگر اسلام میں ایک اور عمر آ جاتا دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ اتنا عظیم فاتح اور طاقتور ہونے کے باوجود بھی اس لیے شاہانہ زندگی گزارنے کی بجائے پابند زدہ کپڑے پہننے کو ترجیح دی اور عیش عشرت کی بجائے کھجور پر زندگی گزارنے کو ترجیح دی، جو غلام کو سواری پر سوار کر کے اس کی نکیل اپنے ہاتھ میں تھام لے، ایسے عظیم فاتح کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے اور تاریخ اسلام کے صفحات ان کو لکھنے سے قاصر ہیں۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی حضرت عمر کا نام لے گا، حضرت عمر کی تاریخ دہرائے تو فتوحات آج بھی اس کے قدم بوسی کی منتظر ہیں۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔